الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل عمل جو ہیں وہ دو ہیں، ایک تو نماز کو وقت پر ادا کرنا اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ بہترین اعمال میں سے عمل ہے، نماز کو وقت پر ادا کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نماز جو ہے ایک ایسا عمل ہے، اگر اس کو مستقل کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اگر مستقل بے نماز ہے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی روزے چھوڑ دے اسے کافر نہیں کہتے، حج کا انکار کر دے اسے بھی کافر نہیں کہتے، زکوٰۃ کا انکار کر دے اسے بھی کافر نہیں کہتے۔ جو نماز کا انکار کر دے اور مستقل نماز نہ پڑھے، چاہے وہ کلمہ پڑھے باقی سارے کام کرے، کہ بے نماز ہے تو اسے شریعت نے کافر کہا، بلکہ فرمایا اس کا ٹھکانہ بے نماز کا فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ چار ایسے کافروں کا نام لیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دائمی جہنمی ہیں، مستقل جہنم میں رہنے والے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا ان کے ساتھ ہوگا۔ اور ہمارے سارے اعمال جو ہیں ان کی قبولیت نماز کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے اور اس کے بعد نماز۔ توحید نہیں ہے تو نماز بیکار ہے، توحید ہے اور نماز نہیں ہے تو دیگر اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نماز کا حساب لے گا۔ اگر تو نماز کا کھاتا درست ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کے دیگر اعمال دیکھو، اور نماز میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی کوئی نفل نمازیں دیکھو تاکہ فرائض کی کمی کو دور کیا جائے، تو اس سے فرائض کی کمی دور کر دی جائے گی۔ اور اگر نماز ہے ہی نہیں ہے، نماز کا کھاتا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے رجسٹر کو لپیٹنے کا حکم دے گا اور فرمائے گا اسے اس کے دیگر اعمال دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا حج دیکھو، نہ عمرہ، نہ روزے، زکوٰۃ، کوئی عمل اللہ تعالیٰ نماز کے بغیر قبول نہیں کرے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا، یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے رہے اور بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے نمائندے نے حی علی الصلاۃ کہہ دیا، حی علی الفلاح کہہ دیا کہ نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، لیکن ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، ہم کاروبار میں بیٹھے ہیں، ہم گھر بیٹھے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل عمل یہ ہے کہ تو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے، ٹائم پر نماز کو پڑھنا، اور پھر اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، میرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ جو بندہ اپنے والدین میں سے دونوں کو پالے یا کسی ایک کے بڑھاپے میں پالے اور ان کو راضی کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، یا اللہ ایسے بدبخت کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ والد موجود اور والدہ موجود ہے یا دونوں موجود ہیں، کوئی ایک موجود ہے اور ان کو راضی کر کے ان کی خدمت کر کے بندہ جنت نہ حاصل کر سکے، تو اللہ کے نبی نے اس کے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی ہے۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، جیسا آج ہم اپنے والدین کے ساتھ ہم سلوک کریں گے کل کو ہماری اولاد بھی ویسے ہی ہمارے ساتھ سلوک کرے گی۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہم لکھ رہے ہیں اور ہمارے بچے ہمیں پڑھ کر سنائیں گے۔ یہ دو باتیں آپ نے فرمائی، ٹائم پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ افضل اعمال میں سے اچھے عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔